تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ میری بات سن کر نبیلہ خاموش ہو گئی۔ میں 2 دفعہ اس کو کہا کچھ تو بولو۔ پھر میں نے کہا اچھا میری بات بری لگی ہے تو معافی چاہتا ہوں اور فون بند کر دیتا ہوں۔ وہ بولی نہیں بھائی، معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ بھائی خیال کیا آنا ہے، عورت ہوں، جوان ہوں، جذبات رکھتی ہوں، لیکن میں اس کو اپنے ہی بھائی کے بارے میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا دیکھو، اگر تم اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو تو جب بھی وہ تمہیں تنگ کرے تم آگے سے ہنس دیا کرو اور اس کو تنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی بول دیا کرو گے تم اپنی ماں کو میری بھائی کے ساتھ پیار کروا دو نا، وہ تو ویسے بھی مر رہی ہے اور خود بھی پیار کو لے گی، میرے بھائی کے ساتھ پیار کر لیا کرو، نہیں یار سے تو بڑے مزے سے پیار کرتی ہو۔ نبیلہ نے کہا بھائی میں یہ کیسے بول سکتی ہوں؟ میں نے کہا مجھے تھوڑی بولنا ہے، تمہیں تو سائمہ کو بولنا ہے، جب تمہیں تنگ کرے تم اس کو یہ باتیں سنا دیا کرو، پھر دیکھو وہ خود ہی تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ نبیلہ نے کہا بھائی میں کوشش کروں گی۔ پھر میں نے کہا باجی سے بات کر کے مجھے بتا دینا، میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ پھر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے 2 ہفتے ہو گئے تھے نبیلہ سے بات کیے ہوئے۔ جب میں گھر فون کرتا تھا تو اس سے بات ہوئی، لیکن باجی کے موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن میں رات کو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے کہ اچانک میرے موبائل پہ مس کال آئی۔ میں نے دیکھا یہ نبیلہ کا ہی نمبر تھا۔ میں نے سوچا پاکستان میں تو 1 بج گئے ہوں گے، آج اتنی لیٹ مس کال کیوں آئی ہے؟ میں نے کال ملائی تو نبیلہ نے آہستہ سی آواز میں کہا بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اتنی لیٹ کال اور اتنا آہستہ کیوں بول رہی ہو؟ تو وہ بولی وہ آپ کی بیوی آ گئی ہے اور ساتھ اپنے کمرے میں ہے، ابھی اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی ہے تو میں نے آپ کو کال ملائی، لیکن اگر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو تھوڑا صبر کریں، میں اوپر چھت پہ جا کر بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا اگر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی بات کر لو۔ تو وہ بولی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھت پہ ہی جا کر بات کرتی ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد نبیلہ بولی بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہی ہے، اب بولو کس لیے فون کیا تھا؟ تو نبیلہ نے کہا بھائی باجی گھر آئی ہوئی تھی اور 3 دن رہ کر ہی کل ہی گھر گئی ہے۔ میری ان سے 2 دن پہلے رات کو تقریباً 3 گھنٹے تک سائمہ کے موضوع پہ بات ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کہنے پہ بالکل کھل کر بات کی۔ شروع میں میرا اتنی کھل کر بات کرنے پہ باجی بھی تھوڑا حیران ہوئی، لیکن پھر وہ کچھ دیر بعد نارمل ہو گئی، پھر وہ بھی کھل گئی اور ان کے ساتھ کھلی گپ شپ لگی اور بہت سی نئی باتیں پتہ چلی تھیں۔ میں نے نبیلہ سے کہا واہ کیا بات ہے میری بہن، اب تیز ہو گئی ہے۔ آگے سے بولی بھائی آپ نے اور سائمہ نے کر دیا ہے، اور میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ تو وہ بولی بھائی پہلے تو باجی کو جب چاچی اور سائمہ کا پتہ لگا تو پھر وہ ہکا بکا رہ گئی اور دونوں ماں بیٹی کو گالیاں دینے لگی۔ پھر میں نے باجی کو جب سائمہ کی وہ باتیں بتائیں جو اس نے باجی کے متعلق بولی تھیں تو باجی پہلے تو ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی نبیلہ یہ سچ ہے کہ میں نے سائمہ کو یہ ساری باتیں کی تھیں، لیکن میں نے تو اس کو ایک عورت بن کر اپنے بھائی کی خاطر اس کو سمجھایا تھا۔ سائمہ بھی کوئی بچی تو نہیں تھی، شادی شدہ تھی، اس لیے میں نے شادی شدہ زبان میں ہی ایک عورت بن کر سمجھایا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا وہ تو اپنی ماں سے بڑی نکلے گی۔ ماں تو بھائی سے بھی پیار کرتی تھی، لیکن بیٹی نے تو یار بھی بنا لیا اور پھر اپنی ہی ماں کو بھی اپنے یار کے ساتھ پیار کر دیا۔ بہت بڑی ہے سائمہ اور مجھے کہتی ہے باجی تیرا بھائی بہت اچھا ہے، وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں اسے اپنے گھر کا کام کروا کے تو مر ہی جاؤں گی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا وہ تو میرے بھائی کو ترسا کر اپنے یار سے پیار کرتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے بھائی، ایک بات اور تھی، وہ میں نے اپنے طور پہ باجی سے پوچھی تھی، لیکن مجھے باجی پہ حیرانگی بھی ہوئی اور ترس بھی آیا کہ میری باجی اوپر سے خوش دکھا کر اندر سے کتنی زیادتی برداشت کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی زیادتی؟ نبیلہ مجھے کھول کر بتاؤ۔ تو نبیلہ نے کہا بھائی میں نے ویسے ہی باجی سے کہا کہ باجی
آپ نے جو بھائی کے بارے میں اپنے جذبات سائمہ کو بتائے تھے، کیا وہ آپ کے دل کی بات تھی یا ویسے ہی سائمہ کو سمجھانے کے لیے بولے تھے؟ تو باجی کی آنکھ میں آنسو آ کر باجی پھر کچھ دیر بعد بولی کہ نبیلہ سچ کہوں تو وہ میرے دل کے جذبات تھے، لیکن کیونکہ میں بھی عورت ہوں، جذبات رکھتی ہوں، اس لیے جب سائمہ نے وسیم کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کے پیار کے بارے میں بتایا تو میرا بھی دل بھر آیا، کیونکہ میرا میاں تو شروع میں بہت اچھا تھا اور مجھے خوب پیار کرتا تھا۔ سچ بتاؤں تو شروع کے مہینوں میں تو وہ اچھی طرح پیار کرتا تھا، پوری رات بے لباس رکھتا تھا، وہ ہر رات 3 دفعہ میرے جم کر میرے گھر کا کام کرتا تھا، لیکن پھر بچہ ہوا تو وہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ہی بس پیار کرتا تھا۔ پھر دوسرا بچہ ہوا تو ہفتے میں 1 دفعہ پیار کرنے لگا، اور اب یہ حال کہ مہینے میں 1 دفعہ پیار کرتا ہے، لیکن اچھے والا پیار کرتا تھا اور مجھے رستے میں چھوڑ دیتا تھا، اور میں 3 سال سے بس ایسے ہی برداشت کر رہی ہوں۔ اس لیے چپ سائمہ نے مجھے وسیم کی روٹین اور اس کے بارے میں بتایا تو مجھے اپنے نصیب پہ دکھ ہوا اور میں نے اپنے دل کے جذبات اس کو کہہ دیے۔ لیکن نبیلہ خود بتا، وسیم میرا چھوٹا بھائی ہے، تم یا میں کچھ کر تو نہیں سکتے نہ بھائی، پھر بھی میں نے باجی کو وہ آپ کی باتھ روم والی بات بتا دی تھی۔ میں نے کہا باجی، میں نے وسیم بھائی کا پیار دیکھا ہوا ہے۔ سائمہ ٹھیک کہتی ہے، بھائی کا پیار کافی اچھا بھی ہے، اور میں نے باتھ روم والا واقعہ بتا دیا۔ باجی نے میری بات سن کر لمبی سی آہ بھری اور بولی لیکن نبیلہ، کچھ بھی ہو وسیم ہمارا بھائی ہے، ہم سن کر کے دیکھ کر بھی اپنا نصیب تو نہیں بدل سکتے۔ بھائی، مجھے جو نئی بات باجی سے پتہ چلی، اس کو سن کر تو میں خود بھی حیران اور ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ تو باجی نے بتایا کہ میری نند یعنی ہماری خالہ کی بیٹی شازیہ وہ بہت بڑی چھنال عورت نکلی ہے، لیکن باجی نے بتایا کہ وہ اکثر اپنے سسرال میں لڑائی کر کے اپنے یعنی ہماری خالہ کے گھر آ جاتی ہے اور کتنے دن یہاں ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا نبیلہ، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو نبیلہ نے کہا بھائی آپ پہلے پوری بات سن لیں پھر بتائیے گا۔ باجی نے کہا مجھے پہلے تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن میں اندر سوچتی رہتی تھی، میرا میاں اچھا بھلا صحت مند بندہ ہے، وہ یکدم ہی ہفتے والی روٹین سے مہینے والے سے کیسے چلا گیا؟ مجھے اپنے سوال کا کوئی بھی جواب نہ ملا، لیکن پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ رات کے وقت لائٹ چلی گئی تو گرمی کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساتھ بیڈ پہ دیکھا میرا میاں نہیں۔ میں تھوڑا حیران ہوئی۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔